أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الزمر کی 22 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، کیا بھلا وہ آدمی جس کا سینہ اللہ تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، سو وہ اپنے رب کی طرف سے دی ہوئی روشنی میں آ چکا ہو، سو جن کے دل اللہ کے ذکر یعنی احکام کے بارے میں سخت ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑی بربادی ہے، وہی لوگ کھلم کھلا گمراہی میں پڑے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے 2 قسم کے انسانوں کو بیان فرمایا۔ 2 قسم کے انسانوں میں تقابل کیا، کمپیر کیا۔ پہلا انسان وہ ہے کہ جس کے سینے کو، جس کے دل کو، جس کے دماغ کو اللہ تعالی نے اسلام مذہب قبول کرنے کے لیے کھول دیا، یعنی اسلام کا حق ہونا اس کو یقین آ گیا کہ یہ اسلام مذہب بالکل حق مذہب ہے، سچا مذہب ہے، اور وہ انسان اللہ تعالی کی طرف سے جو نور ملا، ہدایت ملی، اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یعنی شریعت کے احکام کے اوپر یقین رکھتا ہے، شریعت کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ایک آدمی یہ ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ جس آدمی کے سینے میں، دل میں، دماغ میں اسلام کے حق سچا ہونے کا یقین ہے اور وہ اسلامی زندگی گزارتا ہے، تو یہ آدمی دنیا میں بھی راحت میں ہے، آخرت میں جنت میں ہے، دنیا میں آخرت میں قبر میں اللہ کی رضا اس کو ملے گی، اللہ کی خوشنودی اس کو ملے گی۔ ایک دوسرا آدمی ہے کہ جس کا دل بہت سخت ہے، جس کا مزاج بہت سخت ہے، جس کا دل سخت ہونے کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، قرآن کی آیت سنتا ہے کوئی اثر نہیں، اللہ کا پاک نام سنتا ہے دل میں کوئی اثر نہیں، شریعت کے احکام کو سنتا ہے اس کے دل دماغ پر کوئی اثر نہیں، جہنم قبر کا عذاب سنتا ہے اس کے دل دماغ پر کوئی اثر نہیں، اللہ کا عذاب آنا سنتا ہے کوئی اثر نہیں، جنت کی خوشخبری سنتا ہے کوئی اثر نہیں، تو احکام شریعت کے قانون کی وجہ سے بھی کوئی اثر نہیں، شریعت کے قانون کو بھی کوئی نہیں ماننا، اور جنت جہنم کے وعدے کے اوپر بھی کوئی یقین نہیں، لہذا وہ آدمی ایمان نہیں لایا، ایمان قبول نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن بڑی سزا ہوگی، اور دنیا میں بھی یہ لوگ کھلم کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کیسی عجیب سزا بیان کی گئی، اندازہ لگاؤ
اب دیکھیے اس دنیا میں اللہ تعالی نے اپنے ایک ہونے کی، اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں پیدا فرمائی ہے، تکوینی نشانی، یعنی یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ پورا جو سسٹم ہے پوری دنیا کا، یہ سسٹم میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے ایک ہونے کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ انسان خود اپنے پیدا ہونے کو دیکھ لے تو بھی اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، انسان اپنی باڈی کے اوپر دھیان کر لے تو بھی اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی نے اس دنیا میں آسمان سے کتاب اتاری، شریعت بھیجی، شریعت کے احکام اتارے تاکہ انسان اللہ کی باتوں میں دھیان دے، آسمانی کتابوں میں دھیان دے، شریعت کے احکام میں دھیان دے، شریعت پر عمل کرے۔ لیکن یہ آدمی کسی طرح بھی جو ہے اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عجیب حالت۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی محرومی ہے، انسان کی بدبختی ہے، انسان کی جو ہے بری بات ہے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان قبول نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اللہ کے رسول، شرح صدر کس کو کہتے ہیں؟ دل، سینہ کھل جاوے کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ جب انسان کے دل میں ایمان کا نور داخل ہوتا ہے تو انسان کا دل وسیع ہو جاتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے احکام کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، شریعت کے مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا سینہ کھل گیا، شرح صدر ہو گیا، اس کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 نشانی بیان فرمائی۔ بس یہ 3 نشانی کے اوپر دھیان کر لو، اگر یہ 3 نشانی کسی کو حاصل ہو جاوے تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں شرح ہے، اس کے سینے میں شرح ہے، اس کے دل میں ایمان رچا بسا ہوا ہے، اس کے دل میں ایمان جمع ہوا ہے۔ پہلی نشانی کیا؟ ہمیشہ رہنے والا گھر، یعنی آخرت کا گھر، اس کی طرف انسان کا دھیان ہوئے، اس کی تیاری ہوئے، آخرت کے گھر کو اچھا بنانے کی فکر ہوئے۔ نمبر 2، دھوکہ دینے والا گھر، یعنی دنیا کی لذت، دنیا کا موج مزہ، دنیا کا ڈیکوریشن سے دور رہے، اس سے اپنے آپ کو بچاوے۔ اور تیسری نشانی، موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بن جاوے۔ یہ 3 نشانی ہیں سینے کے کھل جانے کی۔ اور بعض انسانوں کا دل سخت ہو جاتا ہے، ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر رحم نہ کرے،
کسی کے اوپر مہربانی نہ کرے، شریعت کے احکام پر دھیان نہ دیوے، دین پر عمل نہ کرے، ایسے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب جب اس انسان کے دل میں ایمان، اسلام کا شرح صدر ہو جاتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان جم جاتا ہے، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ یہ سینہ اللہ نے اسلام قبول کرنے کے لیے کھول دیا، تو اس انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ بہت دھیان سے سمجھو۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا فرما دے گے۔ پہلی چیز، اسلام کے حق اور سچا ہونے میں کوئی شک نہ رہے، یعنی وہ یقین کر لے کہ اسلام حق ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اس کا یقین رہے۔ آج دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم سب کو یہ یقین ہے کہ اسلام بالکل حق اور سچا مذہب ہے؟ سوچ لو۔ اگر یہ نعمت ہے کہ ہم لوگ دل سے، دماغ سے، پورے دھیان سے مانتے ہیں کہ اسلام بالکل سچا مذہب ہے، اور اسلام میں جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی قانون ہیں، وہ سب بھی بالکل حق اور سچے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے اندر شرح صدر ہے اسلام کے بارے میں۔ نمبر 2، شریعت کے احکام کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ شریعت میں بہت سارے کرنے کے کام ہیں، بہت سارے نہ کرنے کے کام ہیں، تو وہ تمام مسائل اور احکام کا سمجھنا بھی آسان۔ آج بہت سارے انسان دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ ان کو دنیا تو بہت سمجھ میں آتی ہے، لیکن دین سمجھ میں نہیں آتا، شریعت سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کو کوئی مسئلہ بتاؤ تو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یعنی سمجھ میں نہیں آنے کے 2 میننگ ہے، وہ بھی سمجھو۔ ایک مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی شریعت کے مسائل کو مانے، احکام کو مانے، قانون کو مانتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے، بار بار سمجھاؤ تو سمجھ میں آئے گا۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ بھئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کسی عالم نے، مفتی نے سمجھایا، پھر شریعت کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ لیکن ایک دوسری چیز ہے کہ سمجھ میں نہیں آنا یعنی ماننا نہیں ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ آج بہت سے مسلمانوں کا یہ مزاج ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب شریعت پر، مسائل پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یعنی ہم مانتے نہیں ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا یعنی ہمیں عمل نہیں کرنا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا یعنی ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ بس یہ بڑا خطرناک درجہ ہے۔ اللہ ایسی حالت سے ہماری حفاظت فرماوے۔ تیسری بات کہ پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ شریعت کے اوپر آدمی عمل کرتا ہوا چلا جائے، سکون، اطمینان، یقین کے ساتھ آدمی شریعت کے اوپر عمل کرتا ہوا چلا جاوے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان پورے سکون کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ شریعت کے اوپر عمل کرتا ہوا چلا جاوے۔
یہ دولت جس کو مل گئی بس اس کا تو کام بن گیا کہ پورے اطمینان کے ساتھ شریعت کے اوپر آدمی عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ چوتھی بات سمجھو، آسمان میں، زمین میں، دنیا میں جو چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی اس میں انسان دھیان کرے۔ اوہو میرے اللہ نے درخت کیسے پیدا کیے، گویا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب و غریب یہ درخت، جھاڑ، جنگل کی دنیا بنائی، کیسے عجیب و غریب میرے اللہ نے جانور بنائے، کتنے پیارے پیارے اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے بنائے، کیسے عمدہ عمدہ پھل فروٹ میرے اللہ نے بنائے۔ اوہو میرا بدن کتنا اچھا بنایا، ایک منی کے ناپاک قطرے سے اللہ نے مجھے کیسا بنایا، سبحان اللہ۔ کیسی غور کرنے کی، دھیان کرنے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، اس میں دھیان کرے، اللہ کا یقین کرے، عبرت حاصل کرے، ایک اللہ کو ماننے والا بن جاوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ پانچویں بات سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نور عطا کیا، ہدایت کا نور، ایمان کا نور، اسلام کا نور عطا فرمایا، اور یہ نور ملتا ہے ایمان پر یقین سے، یہ نور ملتا ہے شریعت پر عمل کرنے سے، یہ نور ملتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، ان سب چیزوں کی برکت سے یہ نور ملتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ذکر کی طرف دھیان نہیں دیتے، اللہ کے ذکر سے منہ پھرا لیتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل میں سختی آ گئی۔ دیکھو انسان کا دل جب بگڑ جاتا ہے تو پھر اچھی اور صحیح بات بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی بیمار ہو، خاص بیماریوں میں اچھا کھلاؤ تو بیماری بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ اچھا کھانے کی وجہ سے بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ انسانوں کے دل جو سخت ہوئے، یہ دل سخت ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف وہ لوگ دھیان نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان کا دل سخت ہو چکا ہے۔ ایسے لوگ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو شرع صدر عطا فرماوے، ایمان پر استقامت عطا فرماوے، ترقی عطا فرماوے، اسلام پر پکے یقین کے ساتھ عمل کرنے والا بناوے، اسلام کی محبت عطا فرماوے۔